بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 186 اور 188، آیت نمبر ہے 163۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ انا اوحینا، بے شک ہم نے وحی کی، الیکا آپ کی طرف، کما اوحینا جس طرح ہم نے وحی کی، الی نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین من بعدہ اور ان کے بعد بہت سارے انبیاء کی طرف، واوحینا الی ابراہیم اور ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسماعیل، اسحاق، یعقوب والاسباط اور ان کی اولادیں، وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان ان تمام انبیاء کی طرف ہم نے وحی کی، وآتینا داوود زبورا اور ہم نے داود علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ یہ یہاں سے یہودیوں کے اعتراض کا اصل جواب ہے۔ یہودیوں نے نبی علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ براہ راست ایک یک بار کی کتاب لا کر ہمارے سامنے رکھیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے پہلے تو اس کا جواب یہ دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو یک بارگی لائے تھے تورات، تم نہیں مانے، اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا تم نے موسیٰ علیہ السلام سے بڑے بڑے مطالبے کیے، بعض تمہارے مطالبے مان بھی لیے گئے لیکن تم پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اصل جواب دیا ہے کہ انا اوحینا الیک، اے پیغمبر ہم آپ پر وحی کرتے ہیں۔ وحی وہ نہیں ہوتی جس کو یہودی وحی سمجھتے ہیں کہ یک بار کی کتاب آئے، وحی کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ نبی علیہ السلام پہ جو وحی کا آغاز ہوا وہ سچے خواب سے ہوا۔ سچے خواب بھی وحی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تھا کہ میں نے انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بیٹے کو قتل کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام کو پہلے سچے خواب آئے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے مجھے خواب آیا اور صبح ہوئی میں نے دیکھا وہ خواب بالکل سچا ہو گیا۔ ایک عرصے تک آپ کو خواب آتے رہے۔ ان خوابوں کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے غار حرا میں آپ چلے جاتے تھے، تو غار حرا میں پھر پہلی وحی کا آغاز ہوا۔ جبرائیل آئے، وہ حدیث جو ہے جبرائیل آئے اور آپ سے آ کر کہا اقرا، آپ نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر 3 مرتبہ کہنے کے بعد، دبوچنے کے بعد نبی علیہ السلام نے وحی پہلی پڑھی، اس کے بعد آپ گھر آئے۔ پہلی وحی کے بعد نبی علیہ السلام کی حالت یہ تھی کہ آپ فرمایا کہ میں اتنا پریشان ہو گیا، میرا دل کیا میں اپنے آپ کو پہاڑ پہ لے جاؤں، نیچے گرا کے ہلاک کر دوں، اور اس عزم کے لیے میں گھر سے نکل پڑا۔ جب میں پہاڑ کے درمیان میں پہنچا تو مجھے ایک آواز آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے آسمان کی طرف دیکھا، مجھے جبرائیل نظر آئے۔ میں آسمان کے جس کونے میں دیکھتا تھا مجھے جبرائیل نظر آتے تھے، اور میں اسی منظر کو دیکھتا رہا۔ وہ منظر دیکھ کے میرے ذہن سے نکل گیا میں کس کام کے لیے آیا تھا۔ میں تو اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن وہ منظر مجھے اپنا کام بھول گیا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے گھر گیا اور جا کر اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ سارا واقعہ جو ہے وہ جا کر سنایا، تو یہ وحی آئی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام پہ وحی
براہ راست بھی آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بغیر جبرائیل کے بات بھی کی ہے، اس طرح فرشتوں کے ساتھ بھی کی ہے۔ اس طرح ایک وحی مطلوب ہوتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، ایک وحی غیر مطلوب ہوتی ہے، تلاوت نہیں کی جاتی، یعنی جس طرح حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب جبرائیل آتا تھا تو آپ کی کیفیت یہ ہوتی تھی، اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ سخت سردی میں پسینہ آ جاتا تھا، اتنی شدت ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اپنی ٹانگ مبارک ان کی ٹانگ کے اوپر رکھی ہوئی تھی۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی آئی، اس کا اتنا وزن تھا کہ مجھے لگا شاید میری ٹانگ نیچے سے ٹوٹ جائے گی۔ تو وحی کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ انا اوحینا الیک، ہم نے آپ پر وحی کی، کما اوحینا الی نوح، جس طرح نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کی۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ پہلے کیا گیا ہے، وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ابھی شرک نہیں تھا، تو جو پیغمبر سب سے پہلے آیا، جو شرک کی وجہ سے آیا، وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام تھے، کہ قوم مشرک تھی اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجا۔ والنبیین من بعدہ، اور اس کے بعد بہت سارے نبی آئے، وأوحینا الی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بیٹے اسماعیل، ان کے بیٹے اسحاق، یعنی دو ان کے بیٹے تھے، اور اسحاق کے آگے بیٹے تھے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہاں محترم بھائیو ایک بڑی اہم بات ہے جو سمجھنے والی ہے۔ ہمارے ہاں ایک لفظ چلتا ہے موروثی سیاست کا۔ اس لفظ کی بنیاد پہ بہت سارے لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان پر طعن بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ولی بنایا، ولی عہد بنایا، اور پھر اپنی موت کے بعد وہ بادشاہ بھی بن گئے۔ امیر معاویہ کے اس فیصلے کو لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک بات ہے یزید کی، وہ غلط تھا، وہ ٹھیک تھا، ہمارا یہ موضوع نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے، ان کے کسی فیصلے پر اعتراض کرنا یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ اب اس میں دو تین باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے بیٹے کو خلیفہ بنایا، وہ صرف اپنی مرضی سے نہیں بنایا، بہت سارے صحابہ اکرام کے مشورے سے بنایا۔ اگر اعتراض ہوتا ہے تو پھر ان صحابہ اکرام پر بھی ہوگا۔ پھر بہت سارے صحابہ اکرام نے یزید کی بیعت بھی کی۔ اگر وہ غلط ہوتا تو صحابہ اکرام جن کی پرورش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، وہ غلط بات پہ بیعت کس طرح کر سکتے تھے؟ وہ تو اپنی جانیں گوا دیتے تھے، غلط چیز پر کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ دوسری جو بات ہے موروثی سیاست کی، اگر یہ لفظ پتہ نہیں کہاں سے کس نے نکال دیا ہے، اسلام کے اندر یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ موروثی سیاست حرام ہو گئی۔ اگر یہ حرام اور غلط فیصلہ تھا تو اس سے پہلے یہ فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، اپنے بیٹے حضرت حسن کو خلیفہ بنا کے۔ اور پھر جو میں اس آیت کے حوالے سے بات کرنے لگا ہوں، دنیا کا سب سے عظیم ترین عہدہ نبوت کا تھا۔ نبوت سے بڑھ کر کوئی اور عہدہ نہیں ہے۔ نبوت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے موروثیت رکھی ہے۔ پھر تو یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان کے بیٹے اسماعیل ہیں، ان کے دوسرے بیٹے اسحاق ہیں، اسحاق کے آگے بیٹے یعقوب ہیں، اور ان کے ایک اور بیٹے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ چار نبی، یہ موروثیت ہے۔ اگر آپ موروثیت کو غلط کہیں گے پھر تو یہ نبوت کا سلسلہ بھی غلط ہو گیا۔ تو اسلام میں موروثیت غلط نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اہل اور نہ اہل ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ موروثیت غلط ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اہل کو ذمہ داری دینا غلط ہے۔ اگر بیٹا اہل ہو تو باپ کی جگہ لے سکتا ہے۔ نہ صرف اس سلسلے میں، بادشاہت کے سلسلے میں، کسی بھی سلسلے میں باپ ایک جگہ عہدے دار ہے، کام کرتا ہے، بیٹے کے اندر قابلیت ہے، باپ کے بعد وہ عہدہ بیٹے کو مل سکتا ہے۔ اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ ہاں غلط تب ہوگا جب بیٹا نہ اہل ہے، حق کسی اور کا بنتا ہے، بیٹا نہ اہل ہے اور اس کو زبردستی دے دیا جائے، تو وہ چیز غلط ہے۔ اسلام نے اس چیز کو غلط کہا ہے۔ موروثیت کو کبھی بھی اسلام غلط نہیں کہتا۔ موروثیت تو اللہ تعالیٰ نے، جس کو ہم موروثیت کہتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر انبیاء کے اندر بھی رکھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی کو نبی بنا دیا۔ کیا یہ موروثیت نہیں ہے؟ پھر اپنا بھائی نبی بنا لیا، کسی اور کو نہیں بنایا۔ تو نبوت ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کسبی ہے، بندہ کمائی کر کے حاصل کرتا ہے، جتنی مرضی محنت کر لیں نبوت نہیں ملتی۔ نبوت عطائی ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خاندانوں کے اندر نبوت رکھی ہے۔
بھائی نبی بن گیا، اولاد نبی بن گئی، تو یہ چیزیں سلسلہ نبوت کے اندر بھی ہے، اس لیے اسلام نے اس کو حرام نہیں کیا۔ اسلام کہتا ہے اہلیت ہونی چاہیے۔ آگے ہے والاسباط، ان کی اولادوں میں نبوت رکھ دی۔ یعقوب علیہ السلام، پوری بنی اسرائیل، یہود، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبوت رکھ دی۔ چند ایک کے اللہ تعالیٰ نے نام بھی لیے، عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یہ سارے بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے۔ سلیمان علیہ السلام، وآتینا داؤد زبورا، اور آخر میں بطور خاص اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے کہا یہودیوں کہ جس طرح تورات آئی ہے یک بار کی تختیوں میں، اس طرح قرآن آئے تو ہم مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زبور کو مانتے ہو؟ یہودی زبور کو مانتے تھے۔ کیا زبور تورات کی طرح نازل ہوئی ہے؟ نہیں، تو پھر زبور کو کیوں مانتے ہو؟ تو جس طرح تم زبور کو مانتے ہو، زبور ہم نے داؤد علیہ السلام کو دی ہے، تو زبور تورات کی طرح نازل نہیں ہوئی، تختیوں میں نہیں آئی، تو تم مان رہے ہو، تو پھر قرآن کا انکار کیوں کرتے ہو؟ تو قرآن بھی وحی کا ایک سلسلہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ نازل کیا، یک بار کی نازل نہیں ہوا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جب چاہے جیسے چاہے اپنے پیغمبروں سے بات کرتا ہے، اور پیغمبروں کے ذریعے پیغام امت تک آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ قرآن جو ہے وہ نازل فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔